پھر اس کے بعد اب زیدن یہ ذہن میں آتا ہے بعض ابر، لیکن پھر اس مفعول ہونے کی حالت میں اس کے لیے آگے الف بڑھا دیتے ہیں. ابا زیدن حالت نصبی میں ہمیشہ الف بڑھ جائے گا، اور فکس ہے حالت نصبی کے لیے الف لگانا. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ ابا وربی بنا کے بتاؤ، میں نے دیکھا زید کے والد کو، کیسے کہیں گے؟ ہاں ابا زیدن الف کے ساتھ لکھیں گے، زیدن ہو گیا. اور اگر آپ کہیں کہ میں زید کے والد کے پاس سے گزرا، یعنی حالت جدی کیا لگانا ہے؟ حالت جدی میں یا بڑھا دیتے ہیں. کیا بڑھا دیتے ہیں؟ اور اس یا کا مطلب میرا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا، اکثر طلبہ گڑبڑ کر جاتے ہیں. اس یا کا مطلب میرا نہیں ہوتا، یہ یا حالت جری کو شو کر رہی ہوتی ہے، زیر والی حالت کو شو کرنے کے لیے آتی ہے، اور اس یا کا کوئی ترجمہ نہیں کیا ہے. مثال بس بات پوری ہو جائے اس کے بعد آپ، تاکہ وہ ایک ترتیب بن جائے اس میں. تو مررتو بی ابی زیدن، بولے ابی زیدن، میں گزرا زید کے والد کے ساتھ. یہ ترجمہ ہوگا، میرے والد زید کے ساتھ نہیں، یہ نہیں ہے یہاں مراد، صحیح ہے نا؟ بلکہ کیا کہیں گے؟ مررتو بی ابی زیدن، میں زید کے والد کے ساتھ یا اس کے پاس سے گزرا. تو آسان سی بات ہے. اب میں اس کو اگر ان شارٹ اگر ہم کہنا چاہیں کیسے بولو گے آپ اس پوری بات کو، کہ انہی اسما میں جب یہ یا ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہو رہے ہیں، کسی اور ضمیر یا پھر کسی بھی اسم ظاہر کی طرح مضاف ہو رہے ہیں، تو آسان لفظوں میں حالت رفعی میں واو، بولیں واو بڑھا دیں، حالت نزوی میں الف، اور حالت جری میں یا بڑھا دیں. واو الف یا، اس کو دماغ میں بھی بٹھا لیں، واو الف یا، واو الف یا، رفعی نصبی جری، وائی کہہ دیں. اور الف واو یا ہے کیا؟ حرف علت بھی ہے، یوں یاد کر لیں، حرف علت آ جاتے ہیں، ایک جگہ واو، ایک جگہ الف، ایک جگہ یا کر وائی. صحیح ہے نا؟ تو اب وہ اپنے ذہن سے آپ جس طرح آسانی سے یاد کر سکتے کر لیں. تو یہ ہو گیا اسماء، ان کا اسماء ستہ مکبرہ کا فائدہ ہے. ہاں حروف مدہ بھی الف واو یا تو آتی ہے نا، بالکل صحیح بول رہے ہیں. لیکن حالت رفعی میں واو آئے گی، یہ یاد رکھنا ہے، اور حالت نصبی میں الف آئے گا، حالت جری میں آئے گی. کیونکہ اکثر طلبہ گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ واو کی جگہ الف، الف کی جگہ یا، یہ جو ہے نا یہ گڑبڑ ہے. جبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب، اب دیکھیں میں آپ کو ایک مشہور صحابی کا نام بتاؤں، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ان کا نام لکھا ہوتا ابو ہریرہ، کبھی لکھا ہوتا ابا ہریرہ، کبھی لکھا ہوتا ابی ہریرہ. تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابو جب بولیں گے جب رفعی حالت میں بولیں گے. اردو میں تو یہ فرق ہی نہیں ہے نا اردو میں تو جس طرح بھی آپ بولو، لیکن بسا اوقات وہ عربی لکھ لکھ کر یا پڑھنے والے علماء حضرات اس میں بھی اردو میں بھی کبھی یوں لگا رہے ہوں گے، کبھی یوں لگاتے ہیں، ورنہ اردو. لیکن تو یہ ذہن میں رکھیں، اس سے حدیثوں میں کبھی ابو آتا ہے، کبھی ابا، کبھی ابھی آ رہا ہوتا ہے. جیسے اکثر حدیث کی روایت کے اندر ان آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس سے مروی ہے، صحیح نا؟ روایت حدیث کے لیے ان آتا ہے، اکثر ان بھی آ رہا ہوتا ہے، اور بھی طریقے ان آ رہا ہوتا ہے. تو جب ان آتا ہے نا، تو اب ان کے بعد آپ عبدالوہاب بھائی اب مجھے بتائیں کہ ابو بولیں کہ ابا بولیں گے کہ ابھی بولیں گے؟ حرف جری ہے تو کیا بولیں؟ بولیں کیسے؟ پورا بولیں، ان پورا بولیں، ان ابی ہریرہ سے ہو گیا. اب کبھی بھی ان ابو یا ابا آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، حالت جری فکس ہے. صحیح میں آ رہا ہے نا؟ اسی طرح ابو سعید، ابا سعید اور ابی سعید. اب دیکھیں انہوں نے ایک اور مثال دیا، کیا کہا آپ نے؟ قالا، بولتے ہیں زور سے دوبارہ، قالا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیوں ابو آیا؟ کیونکہ کہا ابو ہریرہ نے، تو کہنے والے کون ہیں؟ فاعل، تو ابو آئے گا. یہاں کبھی بھی ابا نہیں بولنا، ابھی نہیں بولنا. یہ مثال ہے، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح اب ہم نے تو ابو کی مثال پڑھی، اخو کر لیں. جاء اخو زیدن، بولیں رأیت اخا زیدن، رأیت اخا زیدن، میں نے دیکھا زید کے بھائی کو. مررت باخی زیدن، زید کے بھائی کے پاس سے. اسی طرح فمن کو لے لیں، ھذا فموز ہے. اچھا ہاں، اب فمن کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ فم ہے نا، اس کی دو حالتیں کیا ہیں؟ ہاں دو حالتیں یاد رکھیں کہ فمن میں آپ اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، دو لغت اہل عرب کی. نمبر ایک، یا تو میم لگا کے پڑھیں جو ہے فمن. جب اس کے ساتھ میم لگی ہوئی ہوگی تو پھر اس کا اعراب بالحرکت ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ مثال کے طور پر فمن جب آپ نے بولا تو اب آپ نے فمو زیدن کہنے کی ضرورت نہیں، ھذا فمو زیدن بولیں، میم پیش منہ لکھیں گے، واو نہیں آئے گی اس میں، ھذا فمو زیدن ہو گیا. اسی طریقے سے رأیت فم زیدن، کیا ہو گیا؟ میم زبر مالف نہیں لگائیں گے، میں نے زید کے منہ کو دیکھا. صحیح ہے. اسی طرح
جو ہے وہ نظرت الی فم زید، کیا کہیں اس کا بھی وہی مطلب ہے، لیکن اس میں الی حرف جر آ رہا ہے کہ میں نے زید کے منہ کی جانب نظر کی، یعنی اس کو دیکھا، تو الی فم زید ہو گیا۔ اب لفظ فمن کو اہل عرب کی ایک اور لغت ہے، وہ اس کو فمن کو پڑھتے ہیں فو، کیا پڑھتے ہیں؟ میم کو واو ساکن میں بدل دیتے ہیں، فا واو پیش فو، بولیں فو، تو فو بھی بولتے ہیں۔ فو کا کیا مطلب ہے؟ منہ۔ اچھا، حالت رفع میں اس کو فو بول دیتے ہیں فمن کو، اور جب فمن بولنا ہوتا ہے تو اس کی جگہ وہ لوگ بول دیتے ہیں فا، بولیں کیا بولتے ہیں؟ حالت نصبی میں فا بولتے ہیں، اور حالت جری میں بولتے ہیں فی، فا یادر فی، وہی بالکل فا یادر فی لکھا ہوا ہوگا، اس کا مطلب منہ ہے، اور یہ فی آپ کو ایسا لگے گا جیسے فی حرف جر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فی الغرفہ، کمرے میں۔ تو دھوکہ نہیں کھانا ہے، کانٹیکس کو دیکھ کر ہمیں چلتے ہوئے چلنا ہے، یہ عربی کی باریکی ہے۔ ہاں بولتے ہیں، ابھی میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا انشاءاللہ، اس سے آپ کو یاد ہی رہے، بڑا پیارا جملہ ہے، دعائیہ جملہ ہے، اور عربی ہنسے کا بھی بولے گا اس کو آتی ہے عربی، اس کا مطلب تو آپ وہ بولیں گے تو بڑا وہ ہوگا۔ تو میں نے کیا کہا، فمن کو آپ کس طرح بولیں گے؟ فو، فا اور فی، اس طرح بھی آپ بول سکتے ہو، فو فا فی۔ اب مثال جیسے آپ بولیں ھذا فو زید، ھذا فو زید، یہ زید کا منہ ہے، رأیت فا زید، میں نے زید کے منہ کو دیکھا۔ اچھا، نظرت الی فی زید، بولیں میں نے زید کے منہ کی جانب دیکھا۔ اب کبھی اگر میں آپ کو مثال لکھ کے دے دوں امتحان میں، بولو بتاؤ بھائی یہ کیا ہے، کہ یہ دو حرف جر یہاں کیوں آ گئے، یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ لگاؤ، تو یہ نہیں بول دینا الا بھی آ رہا ہے فی بھی آ رہا ہے تو یہ غلط ہو گیا، ایک ساتھ تھوڑی آئے گا طرف میں، تو وہ میں نہیں ہے، الا فی زید، زید کے منہ کی طرف دیکھا، یہ ہو جائے گا الا فی زید۔ تو عرب جب دعائیں دیتے ہیں تو وہ یوں بھی کہتے ہیں بارک اللہ فی کا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے، یعنی آپ کے اندر آپ میں برکت دے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، فی کا۔ پھر کہتے ہیں وہ فی، بولیں فی کا، فی کا۔ اب ترجمہ کریں، اور تمہارے منہ میں بھی اللہ برکت دے، تمہاری زبان مبارک کرے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، نہیں کہتے اللہ تمہاری زبان مبارک کرے یار، تو بارک اللہ فی کا و فی فی کا۔ اب یہاں پر فی دو مرتبہ آ رہا ہے تو بندہ بولے کہ شاید غلط لکھا ہوا ہے، ایک فی کو کاٹ دو، لیکن وہ دو فی نہیں ہے، ایک وہ منہ ہے، بارک اللہ فی کا و فی فی کا۔ اب یہاں پر میں نے فی کیوں کہا، فو فا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پیچھے فی حرف جر، تو اصل میں یوں ہے بارک اللہ فی فمی کا، اگر ہم کو میم لگا کے بولنا تو یوں ہی کہتے ہیں بارک اللہ فی فمی کا، دونوں کا ایک ہی معنی، چاہے فو فا فی استعمال کریں یا پھر فمن فمن فمین استعمال کریں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں اس کا منہ، ھذا فوہ، فوہ فوہا، اسی طرح فاہو فی ہی، اسی طرح وہ تینوں مثالیں بن جائیں گی، ضمیروں کے ساتھ بھی آئے گا تو اس کا منہ، ٹھیک ہے نا، ھذا فوہ، یہ اس کا منہ ہے، رأیت فاہ، میں نے اس کے منہ کو دیکھا، نظرت الی فیہ، میں نے اس کے منہ کی جانب نظر کی، ضمیر میں بھی ہے وہ۔ اور حالت جری میں جو یا بڑھ دی ہے، یہ یا متکلم نہیں ہے، بلکہ یہ اعراب بالحرف پر دلالت کرنے والی یا ہے، یہ یا کیا ہے؟ اعراب بالحرف پر رہنمائی کرنے والی، اس کو شو کرنے والی یا ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو میں نے چارٹ کی باتیں کہی تھی، کچھ چیزیں چارٹ ہی بنتا جا رہا ہے، دیکھیں اگر غور کریں تو لائن سے یہ جو مثالیں میں نے بولی ہے نا، اس کو کاپی میں پورا ایک حالت رفیع اوپر ہیڈنگ ڈالیں، نصبی ڈالیں، جری ڈالیں، اور سب کی حالتیں، اس کی ساری حالتیں لکھ دیں، یا والی حالت میں یہ ہوتا ہے، اور یا متکلم والی حالت میں یہ، بغیر اضافت والی حالت میں یہ، اور اس کے بعد جب یہ مضاف ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی مثالیں یہ بن جائیں گی۔ اس کے بعد آگے ایک اور لفظ ہے، لفظ زو، جیسے فو ہے نا، اسی طرح ایک لفظ زو، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ تو لفظ زو کا مطلب اکیلے طور پر پورا مکمل نہیں ہو رہا ہوتا، لفظ زو کا مطلب ہوتا ہے والا، تو اب والا ہم اکیلا تو نہیں کہتے نا، یا تو میں کہوں گا علم والا، حسن و جمال والا، مال و دولت والا، ٹھیک ہے، طاقت والا، وغیرہ وغیرہ، کوئی نہ کوئی لگائیں گے۔ تو یہ الفاظ جو ہے ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کی ترکیب یوں ہوتی ہے کہ گویا کہ یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد والا ہمیشہ مضاف الیہ مانا جاتا ہے عربی لغت میں، لہذا اس کو زیر ہی دیا جائے، تو ان کو کہتے ہیں لازم الاضافہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لازم الاضافہ کا مطلب کیا ہوا؟ جس کو مضاف بنانا ہے، جس کی اضافت کرنا لازم ہے، جس کی اضافت لازم ہے کہ اس کو مضاف بنا کر یہ آپ یوز کریں، اکیلا ذو نہیں آئے۔ اب اگر میں آپ کو کہوں جاء ذو علم، کیا کہوں؟ جاء ذو علم، آیا علم والا، تو میں ذو واو ہی لگاؤں گا، اس کی بھی تین حالتیں، ذو ذا ذی، بولیں۔ اب ذو کے بعد کوئی بھی لفظ میں لگا دوں لیکن وہ مضاف الیہ ہوگا، اس کو ہمیشہ زیر آئے گی، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ذو کے بعد زیر لگانی۔ جاء ذو علم، بولیں کیا مطلب ہوا؟ علم والا آیا، ایک علم والا آدمی آیا، یعنی عالم آیا۔ رأیت ذا علم، کیا ہو گیا؟ جب حالت نصبی میں آئے گا تو پھر یہ بنا دیں گے،
اسی طریقے سے مررت بذی علم، بولیں میں علم والے کے پاس سے گزرا. ہم نہیں کہتے بڑا ذی علم آدمی ہے یار، یہ وہی ذو ذا ذی والا استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں ذی شعور ہے. ذی شعور اردو میں کہتے ہیں شعور، اصل میں شعور ہوتا ہے، یعنی بڑا شعور والا، احساسات والا بندہ ہے، یہ نا باشعور آدمی ہے. تو یہ ہے ذو ذا ذی. یہ صحیح میں آ گیا ذو؟ ابھی میں بتا رہا ہوں یہ اس کا ذو علم کا مطلب کیا ہے. ایک علم والا مرد آیا، یہ مذکر کے لیے، ایک کے لیے. ذو کس کے لیے؟ ایک مذکر کے لیے. ذو ذا اور ذی. اب تسنیہ بنانی ہے، دو بنانی ہے، تو دو کے لیے آتا ہے زوانی اور زوینی. کیا آتا ہے؟ دو والے. کیا ہوتا ہے دو کی تسنیہ کیا ہے؟ آنی آئینی. لیکن ذو کی دیکھیں آگے ہو کیا رہا، اب یہ دیکھیں بول کیسے رہے ہم، زوانی زوینی. یاد کر لیں. اب زوانی زوینی دو ہیں، ذرا توجہ سے مجھے بتائیے گا. پچھلا والا سبق یاد کر لیا جو کل کا میں نے پڑھایا تھا آپ کو؟ یاد ہے نا بھائی؟ آپ کو بھی یاد ہے یہ فون کے اوپر بہن کو؟ ہاں آپ نے بھی یاد کیا نا علی، جو پچھلا پڑھا ہے یاد کرنا، یاد کرتے ہوئے چلنا ہے حضرت. آپ کو تو یاد ہی ہوگا دانش بھائی. تو یہ کیا ہو گیا؟ زوانی اور زوینی. اب میں کیونکہ پچھلے قاعدہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ذو کا لفظ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، چاہے اس کی تسنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے واحد ہو. تو اب مجھے بتائیں جب زوانی کو ہم مضاف کریں گے، بولیں گے دو علم والے آئے، تو نون کہاں جائے گی؟ گر جائے گی. تو پھر کیا بچا؟ اب بول کے بتائیں زوا علم. اسی طرح بولیں زوئی علم بن گیا. تو اب آپ نے کس طرح بولنا ہے ذہن میں رکھیں. تو زوا حالت رفع میں گیا، زوئی حالت نصبی جری دونوں میں گیا، تسنیہ ہی. اب تسنیہ والے رول فالو ہوں گے. تو اب بولے جاء ذوا علم، بولیں. اب یہ چارٹ بنتا جا رہا ہے ذو کا، بڑا زبردست چارٹ بنے گا بہت، ابھی اور بھی آگے بھی ہے. جاء ذوا علم، کیا مطلب ہوا؟ دو علم والے مرد آئے. رأیت ذوی علم، بولیں کیا مطلب ہوا؟ مردوں کو دیکھا میں نے. اسی طرح نظرت الی ذوی علم، بولیں کیا مطلب ہوا؟ نہیں بہت سارے کہا حضرت، ابھی دو میں. ہاں دو علم والے مرد، وہ بھی مرد کی بات ہو رہی ہے. میں نے دو علم والے مردوں کی طرف نظر کی. نظرت الی ذوی علم یا مررت بی ذوی علم، اس طرح کر کے چینج کر کے ہمیں عربی بولنی ہے جب بولیں گے عربی، حالت رفع نصبی جری کا لحاظ رکھتے ہوئے. یہ تسنیہ ہو گئی. اب آ جائیں جمع کی طرف. اس کی جمع اسی طرح بنتی ہے جیسے جمع مذکر سالم ہوتی ہے. تو جمع میں یہ ہو جاتا ہے، میرے ساتھ مل کے بولے زوونا، دو واو آ جاتی ہے، زوونا زوینا. اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایک مجھے یہ ساری ترتیب سے چارٹ بنا کر پورا دکھا دیں، بنا کے لیں. آپ نے بنایا بھی تھا نا کمپیوٹر، یہ تو بڑی محنت کرتا تھا، یہ ہر چیز ورڈ پر لکھ کر لا کر، اور یہ وہ ساری میرے کو چیک کرا تھا. سے محنت کی ہے، لیکن یہ کہ اس کو چھٹیاں ایسی بہت ہوتی. اب پابندی کرو بس آپ تو اچھا ہو جائے گا. سارا اس نے بنا کر میرے کو چیک کرا تھا. وہ چارٹ اگر بنایا ہوا ہے نا تو لے آنے میں اس کو اور سیٹ کرا دوں گا، سب کو کام آ جائے گا. وہ پرچہ دے دیا اٹھا کر، بس پرچہ مل جائے گا نا. ساری لائن سے لکھی، میں نے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. اب اگر طالبات کے وقت پھر مجھے پوچھنا پڑے گا وہ گلستان جوڑ میں ہو تو ان سے پھر میں لے کر دے دوں گا. میں نے بنایا ہوا اس کو، بڑا چارٹ بنایا ہوا تھا. تو کیا ہوا بھائی؟ جمع کیا ہوا؟ زبونا بولیں اور زوینا ہو گیا. اب جمع مذکر سالم میں بھی کیونکہ لازم الاضافہ ہے تو نون گر جائے گی. اب نون گری تو کیا بچا؟ یہ زبو اور دوسرا زوی. دیکھیں بنایا ماشاء اللہ سے، زبو اور زوی بن گیا نا زبو. اب کیسے کہیں گے؟ بولیں جاء ذو علم، بہت سے علم والے آئے، اور اس کے بعد میں نے بہت سے علم والوں کو دیکھا تو کیا کہیں گے؟ رأیت ذوی علم، بولیں رأیت ذوی علم، میں نے بہت سے اہل علم کو دیکھا. اہل علم بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح مررت بذوی علم، بولیں میں بہت سے علم والوں کے، اب دیکھیں لگ رہی ہے کون، بہت سے علم والوں کے پاس سے میں گزرا. تو ذوی علم لکھیں. اب یہ یا کوئی متکلم کی نہیں ہے، یہ یہاں یہ جمع مذکر سالم کی ہے. یہ بات صحیح میں آ گئی، ذوی علم ہو گیا. تو مختصر اگر میں خلاصہ بولوں تو میں نے تین چیزیں ابھی تک آپ کو بتائی. مذکر کے نے تین چیزیں بتائی ہیں، واحد، تسنیہ، جمع. اب میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ عربی میں بولتے ہیں ذو ذا ذی، زوا زوی زوی، زوو زوی زوی. بس یہ چیزیں